یہ طریقہ تھا، یہ طریقہ تھا، ٹھیک ہے، تو بڑی اہم بات ہے۔ اب اصل صدقہ کیا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ مالدار تو خرچ کریں گے، اس کا اجر ملیں گا، اصل صدقہ کیا ہے، بڑا صدقہ کیا ہے، کبیرہ صدقہ کیا ہے، وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو فارمولہ کبیرہ صدقہ کا۔ سنیے، صحیح مسلم کی روایت، ہم سمجھتے ہیں صرف مالدار آدمی خرچ کرے تو صدقہ نہیں، اصل اور بڑا صدقہ کیا ہے، سنیے آج میری بات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ بڑا صدقہ ہے، کون سا صدقہ بڑا صدقہ ہے، مطلب مجھے صدقہ دینا ہے لیکن چھوٹا موٹا نہیں، بڑا دینا ہے۔ سنیے اب غور سے، بڑا صدقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو تندرست ہو۔ بڑا صدقہ کیا ہے؟ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو تندرست ہو۔ بیمار ہونے کے بعد تو سبھی کرتے نا، موت آگے گلے میں تو کرو، یہ خرچہ کرو وہ خرچہ کرو، نہیں، تو اس حال میں صدقہ کرے کہ تو تندرست ہو۔ ہمارے پاس صدقہ کب دیتے لوگ؟ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا تو صدقہ دو، تو یہ صدقہ تو اگلے کے لیے ہوا نا، پچھلے کا کیا، ہونے سے پہلے دینا پڑتا ہے، سمجھے، بیمار ہونے سے پہلے دینا ہے۔ ہاں بس کیا ایکسیڈنٹ ہوتے تھے، بچ گیا، جان بچ گئی، صدقہ کرو، صدقہ کرو جلدی، بکرا ہی دیتے بیچارہ لوگ، توڑی بھی آتی تو بکرے پہ آتی بیچارے۔ ارے بھائی صدقہ کچھ بھی کر سکتے ہو، اناج دو، مال دو، جانور کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہاں بس فکس ہو گیا، بکرا وہ بھی سیدھا ہاتھ لگا کے دینا، کسی بھی حال میں ہاتھ نہیں لگتا تو جنگل جا کے ہاتھ لگاؤ، اس کو گود میں ڈال کے لے کر آ کے ہاتھ لگاؤ، اس کو سمجھ رہے، آپ کو چلنا نہیں آ رہا ٹائلس کے اوپر، ان کو برابر خود ٹکتے نہیں جانور کے، کھینچ کے لا رہے، گھسیٹ کے لا رہے، ان کو ہاتھ لگا رہا ہے، ارے کچھ نہیں کرنا ہے، صدقے کے لیے ہاتھ پر لگا ڈر کیا فرما رہے ہیں؟ تو صدقہ کر، بڑا صدقہ کب ہوتا ہے؟ جب تو تندرست ہو، بیماری پہ تو اچھے خان کو بھی دینا پڑتا ہے ڈر کے کہ اب جاتا تو نہیں میں، دے دو جلدی سے، جب تو تندرست ہو۔ ابھی سنیے بڑا صدقہ کیا، ابھی ختم نہیں ہوگا، جب تو تندرست ہو، بڑا صدقہ یہ، اور حریص ہو، تیرے میں حرص بھی ہو مال جمع کرنے کی، جس میں حرص نہیں ہے تو پھر صدقہ دینے کا اجر بھی کہاں، اس لیے کہ دل کاٹنا پڑتا ہے نا۔ عقل ہے کہ 1 لاکھ سے کیا ہوتا ہے کہ انویسٹ کر دوں تو 5,000 10,000 مہینہ کما سکتا ہوں، میں پھر بھی اللہ کے راہ میں دوں، ہاں حریص آدمی جانتا ہے اس سے کیا ہو سکتا ہے، پھر بھی دے۔ تو تو تندرست ہو، ہم بیمار ہو کے دیتے ہیں، تو حریص ہو، بتا تجھے لالچ بھی ہو پیسے کی، ہونا تجھے پیسا ہو، تو محتاجی کا خوف بھی کھاتا ہو، اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ دے دوں گا تو چل جائے گا، محتاجی کا بھی ڈر لگا ہے تجھے کہ غریب نہ ہو جاؤں دے دوں تو ایک تو صحت مند ہو، دوسرا تو خود حریص ہو، تیسرا تو محتاجی کی خوف میں ہو، جیسے ہمیں سے اکثر ہوتے نا، اب دے دوں گا تو بچوں کی شادی کیا، دے دوں گا تو پڑھائی کا کیا، ہاں ابھی ڈر بھی ہے غریب ہو جاؤں گا دے دوں گا تو کہا تو بیمار نہ ہو، صحت مند ہو، حریص بھی ہو، اس کے بعد تو جو ہے محتاجی کا خوف بھی ہے تجھے کہ دینے سے محتاج نہ ہو جاؤں، اور مالداری کی امید بھی ہے تجھے کہ مالدار بھی ہو سکتا ہوں، یہ پیسہ رہ جائے تو دے دوں گا تو غریب ہو جاؤں گا، رکھوں گا تو مالدار بھی ہو سکتا ہوں، امید ہو، اور تو جو دیر نہ کر یہاں تک کہ سانس جو ہے گلے سے آ جائے اور اس وقت کہے کہ فلاں اتنا کو دو اور فلاں کو اتنا دو، اور آگاہ رہو کہ وہ فلاں کے لیے ہو ہی چکا ہے۔ آپ نے فرما رہے ہیں کب دے صدقہ تو؟ جب تو صحت مند ہو، حریص ہو، غریبی کا ڈر ہو، پیسہ رہ جائے گا تو مالداری کی امید ہو، ایسے وقت نہ دے کہ جب تیری سانس گلے میں آ کے اٹک جائے پھر تو بولے یہ فلاں کا اور یہ فلاں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جبکہ وہ تو فلاں کا پہلے ہی ہو چکا ہے، جب جان میں آ جاتی ہے اب مر جائیں گا آدمی، اب بول رہا ہوں وہ ان کو صدقہ کرو، ان کو صدقہ کرو، جبکہ اب تو وارثوں کا ہے وہ، جبکہ وہ پہلے ہی صدقہ ہو چکا ہے، وہ چلا گیا جس کو جانا تھا۔ قاسم بھائی تو ایسا نہ کر کہ جان گلے میں اٹکے پھر بولے اس کو دو اس کو دو، جبکہ یہ تو پہلے کسی کا ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ مرنے والے مطلب وارثوں کی ہوگی جائیداد، اب تھوڑی دیں گے وہ کسی کو، اور وہ ٹائم پہ آپ بول رہے اتنا صدقہ کرو تو کوئی بھی نہیں کرتا ہوتا۔ تو تندرستی کی حالت میں، جوانی کی حالت میں، محتاجی کا ڈر ہے، مالداری کی امید ہے پیسے سے، دل بھی چاہتا ہے نہ دوں، اس میں خرچ کرنا، یہ بڑا سا جب مالدار اتنی ہے کہ آدمی کے پاس ڈھیر لگا اور بولا اس میں سے دے دو، بڑا صدقہ نہیں، وہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی اجر ہے، لیکن یہ بڑا صدقہ جب میں چاہتا ہوں میرے کو اس کی ضرورت ہے، اگر یہ گاڑی سیکنڈ ہینڈ کے بدلے میں نہیں لوں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، لیکن پھر بھی ایک میرا بھائی محتاج ہے، میں ابھی اس کی مدد کر لیتا ہوں اور میں سیکنڈ ہینڈ گاڑی پر مطمئن ہو جاتا ہوں، یہ بڑا صدقہ ہے، یہ بڑا صدقہ ہے، یاد رکھیے یہ بڑا صدقہ ہے۔ اللہ نے اسی بات کو قرآن میں یوں دہرایا، فرمایا سورہ منافقون آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جائے اور پھر وہ موت آنے کے بعد یہ کہے کہ اللہ میں خرچ کرتا ہوں اور اب میں نیکوکاروں میں بن جاتا ہوں، اچھا انسان بن جاتا ہوں۔ نہیں، موت آنے سے پہلے مجھے اور آپ کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ موت آنے کے بعد یاد رکھیے یہ فائدہ نہیں دے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سنیے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر پھر مجھ سے آگے بڑھ گئے، مشہور واقعہ، ابوبکر پھر مجھ سے آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کی جو ریس ہوتی تھی نا، جیسے ہماری ریس جمع کر کے فائل کر کے بتانے کی ہے کہ میرے پاس یہ ہے، صحابہ کا معاملہ یہ تھا، خرچ کرتے اور خرچ میں ایک دوسرے کے پیچھے ریس لگاتے اور بھگتے تھے۔ تو واقعہ یوں ہوا، ابھی لمبا واقعہ اس کا ایک چھوٹا سا ایک حصہ سنا رہا ہوں جو کہ جامع ترمذی میں آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کا اعلان کیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ سوچا کہ میں 50% اپنا سب کچھ قربان کرتا ہوں، تو 50% لے آئے، سب کچھ قربان کرتا ہوں صدقے کے لیے۔ 50%، زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہے، صدقے کے لیے لائے 50%، سب کچھ لے کر آئے اور دل میں سوچنے لگے انشاءاللہ آج میں نے ابوبکر کو مات دے دی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دو بڑے لوگوں کا ایک دوسرے سے کمپٹیشن ہوتا ہے، صحابہ کا کمپٹیشن نیکی میں تھا۔ اس دن وہ سوچنے لگے، ایسا حسن ظن ہوا کہ آج میں ابوبکر سے آگے بڑھ گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بیٹھے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ تو کہا 50% سب کچھ لایا، کیونکہ اس وقت تک سب سے زیادہ تھا جو کسی نے لایا۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق آئے، لوگ دیکھنے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر کیا لے کر آئے ہو؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کچھ لے کر آیا ہوں، مطلب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے علاوہ کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوں، سب لے کر آ گیا ہوں۔ تو کہا اللہ اور اس کے رسول، مطلب صرف اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے علاوہ میں کچھ نہیں چھوڑا ہے، سب کچھ لے کر آیا ہوں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ابوبکر آج پھر میرے سے آگے بڑھ گئے، آج پھر مجھ سے آگے بڑھ گئے۔ ہماری ریس کیسی ہوتی ہے، اس کا ایک گھر تو میرے دو بن جائے، اس کا ایک گھر تو میرا ایک گھر، ایک پلاٹ کو میں کم از کم خرید لوں۔ ان کا ایسا تھا کہ پلاٹنگ دوسری جگہ چل رہی تھی، لوگ گھر دوسری جگہ بن رہے تھے، ان لوگ پلاننگ دوسری جگہ کی تھی، ان کی پوری انویسٹمنٹ دوسری جگہ کے لیے تھے پورے، مطلب ایک نیو ورلڈ کے لیے تھے پورے انویسٹمنٹ اور پلاننگ، جہاں ان کو اس کا یقینی بدلا تھا یہاں ملو نہ ملو، پلاننگ انویسٹمنٹ ڈوب جاتے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے کوڑیوں مول بک جاتے ہیں۔ ان کو پتا تھا یہ پروجیکٹ کا اونر اس میں کبھی لاس نہیں ہونے دے گا، یہ انویسٹمنٹ ایسا انویسٹمنٹ ہے جس کے اندر لگانے کے بعد کسی کو گھاٹا نہیں ہوا، لہٰذا پورا انویسٹمنٹ وہاں کے لیے لگایا۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا ابوبکر پھر آج مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ یاد رکھیے مالداری دل کی مالداری، دل سے مالدار بن جائے، اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ کوئی حد نہیں، کچھ لوگ میں نے دیکھا آج یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ عید کے دن لوگوں سے ملنا بدعت ہے۔ یار مطلب اب حد ہو گئی، تم کو بیسک سماجیات، ہیومن سوشیولوجی کا علم اگر ہو تو تم یہ بات کبھی نہیں کہوں گے۔ میں نے یہ دیکھا ہوں، ایک صاحب بول رہے تھے بدعت ہے بولے عید کے دن لوگوں سے ملنے جانا، اور میں تو خاص طور سے گھر میں بیٹھا رہتا ہوں بولے عید کے دن۔ کہاں سے لوگ لا لے رہے یہ چیزیں نہیں معلوم۔ لوگوں سے میل جول کرنا تو اسلام کی فطرت کا حصہ ہے۔ عید کی نماز کیسے پڑھی؟ لوگوں میں۔ عید کی نماز کے بعد آؤں گے لوگوں کے ساتھ آؤں گے، گھر میں آؤں گے تو لوگ موجود ہوں گے، محلوں میں رہوں گے تو لوگ ہوں گے۔ بھائی مسلمان بولے تو اطراف میں اس کی آبادیاں رہتی ہیں، اور اتنا لوگوں کو معلوم کہ مسلمان الحمدللہ یہ سوشل اتنا زیادہ سوسائٹی میں رہتے، اتنے زیادہ اولادیں وغیرہ پیدا کرنے کی خواہش مند ہوتے ہیں، ان کا سماج، ان کی سوسائٹی ہمیشہ بڑی ہوتی ہے کہ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے گیمز بھی بنائے، ہر گیم میں ایک پرک رہتا۔ پرک کیا رہتا؟ جیسا کہ آپ نے 100 پوائنٹ لے لی تو آپ کو ایک بندوق مل جائیں گی، پرک۔ آپ نے فلاں کیا تو ایک آپ کو بڑی توپ مل جائیں گی، پرک، مطلب کوئی بھی وارز کی گیم وغیرہ۔ تو آپ کو معلوم اگر وہ مسلمان ملک ہے، ترکی آپ نے لے لیا، سلیکٹ کر لیا، تو کیا پرک رہتا؟ ہر 100 پوائنٹ کے بعد ایک کپل آپ کو ملتا ہے، ایک جوڑا، مطلب آبادی اڑانے کی خواہش مند ہوگے۔ تو ترک اگر آپ نے چنا اس میں گیم میں ٹیم، تو آپ کے ہر 100 کے بعد 2 لوگ آئے تھے، ایک میل اور ایک فیمیل آئے تھے جو آپ کے ورکر رہتے، کام وغیرہ کرتے۔ تو ان کو بھی پتا ہے کہ مسلمان آبادیوں کے معاملے تو الحمدللہ یہ قوم جو ہے اپنے آپ کو بڑھانا چاہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا بولے ملنا نہیں، بھائی یہ کہاں سے لا رہے ہو، ذرا سیدھے ہو جاؤ، ایک دم سیدھی سیدھی بات ہے۔ مسلمان ہے، اسلام ہے، اور آبادیاں ہیں، اور مسلمان کا دین، اس کی عبادتیں سب ہم کو سوشل بیہیویئر سکھاتی ہے، تو مل جل ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ امام مالک سے کسی نے سوال کیا اور کہا کہ یہ جو لوگ تقبل اللہ منا ومنکم کہتے ہیں، اس کے تعلق سے آپ بیان کیجیے کیا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا یہ کلمات تو لوگ عید کے دن ایک دوسرے کو کہتے ہیں، اور ہم لوگ اس میں کوئی حرج نہیں پاتے ہیں۔
امام مالک سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ تقبل اللہ منا و منکم پوچھنا کیسا ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کے اندر ہم لوگ جو عید کے بعد جب ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، مطلب عید کے بعد ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تقبل اللہ منا و منکم، ہم سے اور اللہ تم سے قبول کرے، یا اگر سنگولر تقبل اللہ منی و منک، اللہ مجھ سے اور تجھ سے قبول کرے، یا ہم سے اور تم سے قبول کرے، یہ پلورل اور سنگولر کوئی مسئلہ نہیں، آپ جو بولنا چاہیں آسان ہے آپ کے لیے بولے. جیسا ہمارے پاس سلام ہے، سلام کو ہم کبھی بھی سنگولر بولتے ہی نہیں، کس کو بھی بولے ہم پلورل میں بولتے ہیں، السلام علیکم تم سب پر، وعلیکم السلام تم سب پر، تو ہم پلورل بولتے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول نے سنگولر میں سلام نہیں کیا. السلام علیکم اگر سنگولر کہیں گے تو کم کہتے، لیکن ہم تم سب پر، تو لہٰذا یہاں بھی آپ کو جو بولنا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ کے لوگ، اور یہ چلا آ رہا ہے ان کے پاس، تو ہم لوگ جو ہے یہ کہتے تھے، یاد رکھیے، تو مدینہ کے اندر یہ چلن اور اس میں ہم کو حرج نہیں سمجھتے. تو لوگ ملتے تھے اور کچھ کہتے تھے، مطلب ہوا کہ عید کے دن آپ مل سکتے ہیں، عید کی مبارکبادیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے اچھی دعا تو یہی ہے، تقبل اللہ منا و منکم، اللہ ہم سے اور آپ سے قبول کرے. ٹھیک ہے، آپ یہ دعائیں دیجیے اور مل سکتے ہیں ادا کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب کوئی اس پہ بہت شرعی مسئلے اس لیے پوچھنے نہ بڑھ جائے کہ عید کے دن ملنے جانا درست ہے کیا، عید کے دن سسرال جانا درست ہے کیا، عید کے دن پڑوس جانا درست ہے کہ بھائی ایسے سوالات مت کرو. سمپل ہیومن بیہیویئر کا تقاضا یہ، اس میں آپ کوشچنز مت لاؤ خواہ. سمپل ہیومن بیہیویئر ہے نا، لوگ ساتھ رہیں گے تو کیا ایک دوسرے کو عزت دینا ضروری ہے کیا؟ قرآن سنت ثابت کرو، عزت ایک انسان کو دینا ضروری ہے چاہے آپ جہاں بھی رہے. ایسا اس کو آپ پرٹیکولر مت کیجئے. تو لوگ بہت ساری چیزوں کو اننیسری پرٹیکولر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب عید کے بارے میں اور کچھ چیزیں، اب یہ تو نماز وغیرہ قربانی اور یہ سب جو تھا وہ لے لیا. اب عید کے بارے میں کچھ اور چیزیں، اللہ تعالیٰ کا عید کے دن شکر ادا کیجئے جتنا کر سکتے ہیں، الحمدللہ، اور ساری چیزیں تکبیرات تو بیان کر رہے ہیں، اب شکر ادا کیجئے. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے عید دی، عید کا موقع دیا، زندگی دی، لوگوں سے ملنے کا موقع دیا، خوشیوں میں شامل کیا. اللہ دنیا میں خوشیوں میں شامل رکھیے، جنت میں ہم کو جمع کرے، خوشیوں میں شامل رکھیے. اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کا شکر ادا کیجیے ساری نعمتوں کے لیے جو اس نے دیا ہے. امت کے حیثیت سے شکر ادا کرے، خاندان کے ذمہ دار کے حیثیت سے شکر ادا کرے، ایک انڈیویجول حیثیت شکر ادا کرے. یہ امپورٹنٹ کام. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے عید کے دن اور کیا کرنا چاہیے، عید کے دن کیا کرے ہم کہہ رہے ہیں نا. تو ابھی تو عبادت وغیرہ تو صبح صبح کا معاملہ ہو گیا، یہ نماز وغیرہ تو ابھی تو صبح ہی ہماری ہے نا. اب عید کے دن آپ کیا کریں گے؟ عید کے دن آپ چاہے تو کھیل کود بھی آپ کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے. ایسے کھیل کود جس سے لوگوں کو جوش اور جذبہ آئے، ایسے کھیل کود جس سے لوگوں کی صحت وغیرہ اچھی رہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خوشی کا دن ہے، اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. آئیے ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو پتہ چل جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کیسی بنائی. صحیح بخاری کی روایت ہے، میں عائشہ فرماتی ہوں، کہتی ہے عید کے دن جو ہے سوڈان کے کچھ صحابہ ڈھال اور حراب کا کھیل دکھا رہے تھے. عید کے دن عائشہ فرما رہی سوڈان کے کچھ صحابہ، ٹھیک ہے، سوڈانی صحابہ، وہ کیا کر رہے تھے؟ ڈھال لیے ہوئے تھے، اور جو ہے حراب مطلب حرب کی جمع، حراب مطلب جنگوں کے اندر جو کثرتیں ہوتی تھی یا جنگوں کے لیے جو تیاریاں ہوتی تھی اس کے لیے جوش دلا رہے تھے کھیل کے ذریعے، تاکہ یوتھ جو ہے اپنے آپ کو اچھا باڈیلی فٹ رکھے. ٹھیک ہے، تو وہ جوش دلا کے کھیل رہے تھے. اب یا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا آپ نے فرمایا کہ تم بھی دیکھنا چاہتی ہو. وہ کہہ رہی میں بھول گئی، لیکن شاید میں نے پوچھا یا اللہ کے رسول نے خود کہا کیا تم بھی دیکھنا چاہتی ہو. مطلب کھیل کر سکتے ہیں اور کھیل کو دیکھا جا سکتا ہے سب بیٹھ کر. اور یہ کھیل کہاں ہونا تھا معلوم آپ کو؟ مسجد نبوی میں. تو آپ نے کہا آؤ، یا وہ کہتی شاید میں نے کہہ دیا یا اللہ کے رسول نے کہا دیکھنا چاہتی ہوں. میں نے کہا ہاں. تو آپ نے مجھ سے کہا، اپنے جو پیچھے کھڑے کر لیا اور کہا جو کھڑے ہو جاؤ. اور میں اللہ کے رسول کے بازو کھڑے رہی اور کاندھے پہ سر رکھ کے چہرے کو چہرہ لگا دیا. ہسبینڈ اینڈ وائف ہے نا، تو بازو رکھ کے میں دیکھتی رہی. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے چہرہ آپ کے چہرے پر رکھا تھا، مطلب یا بازو رکھا تھا تو چہرے سے چہرہ ٹچ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے پیچھے سے، مطلب باقی باڈی پیچھے تھی، خالی چہرہ آگے تھا. اس طرح سے میں کھیل دیکھتی رہی. اور آپ فرماتے رہے تھے کیا کافی ہو گیا، کیا تم تک گئی ہو؟ مجھ سے سوال کر رہے تھے. تو کچھ روایتوں میں الفاظ ہیں، آپ نے کہا نہیں میں بھی اور دیکھنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے دیکھو. پھر ایک مرتبہ آپ نے کہا کیا آپ ٹھیک ہے کافی ہے؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا پھر تم چلی جاؤ. تو پھر وہ اندر چلی گئی. تو آپ نے خود کھیل دیکھا، اپنی بیوی کو کھیل دکھایا. اسے پتہ چلتا ہے کہ عید کے دن کھیل کود کرتب ایکروبیٹکس ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جس سے نوجوانوں میں اچھی صحت کا جوش آئے. اب ظاہر سے جنگی وغیرہ تو ہے نہیں، تو اچھی صحت کی جوش آئے. چونکہ آج کل معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کی زیادہ جو چیز بنی ہوئی وہ انگلیاں بنی ہوئی ہے، بہت اسٹرینتھ ہے اس کے اندر، ہے نا. انگلیوں کے علاوہ ہاتھ پر سب اتنے ہو گئے ہمارے. چونکہ اتنا معاملہ ڈرائیو مطلب بغیر پیروں کی محنت کی ہو گیا یا بغیر ہاتھ کی محنت کی ہو گیا. چیئر پہ بیٹھے ہیں تو راؤنڈ چیئر، چل رہے بھی تو خالی پیروں کو یوں کرے تو بھاگ رہی ہو آپ کو لے کر. گھومنا ہے تو اس پہ گھوم لے رہے، ہاں کھانا خریدنا ہے تو ڈرائیو تھرو پہ جا رہے، گاڑی جا رہی سامان لے رہے ہو کھڑکی میں جا کے دے دے رہا. حتیٰ کہ ATMs بھی ڈرائیو تھرو ہے کچھ علاقوں میں.
مطلب آپ کی کار چل جاتی لائن میں، پھر آپ جاتے ATM کے پاس، مشین میں ڈالتے، پیسے نکالتے، گاڑی میں رہتے، آپ باہر نہیں نکلتے، ڈرائیو تھرو ATMs بولتے ہیں ان کو، ڈرائیو تھرو کھانے کی بھی آپ نے دیکھی، تو کچھ بھی کثرت نہیں ہو رہی بھائی، تو انگلیاں بن جا رہی ہے، اور پھر باقی آدھے سے نیچے اور جو ہے گھٹنے سے اوپر کا باڈی ڈیولپ ہو جا رہی ہے. یہ دیکھیے آپ پورے شولڈر پتلا، پیر گھٹنے سے نیچے پتلے، مانیاں بڑی ہو گئی، پیٹ بڑا ہو گیا، بس کیونکہ کیا بیٹھنے سے بھائی یہی ہو رہا ہے بس. ٹھیک ہے، تو یہ کرتب دکھا ہے. تو آج کے زمانے میں کہوں گا ایسے کرتب وغیرہ ہونا چاہیے. یہاں جنگوں کے لیے ابھارا جا رہا تھا، اب جنگیں نہیں ہیں، لیکن اچھی صحت کے لیے ابھارا جا رہا ہے. تو کھیل وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہم بالکل بھول گئے یہ سب چیزیں. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے اگر خواتین یہ کر رہی تو اپنے مجلسوں میں اپنا کریں، لیکن مرد حضرات تو پبلکلی کر سکتے ہیں ایسا مسجد وغیرہ میں، اور لوگ آ کے مرد اور عورتیں ان کو دیکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو سکتا ہے عید کے دن، جو کہ ہمارے پاس بالکل بھی ختم کر دیا لوگوں نے، جس کے نتیجے میں بچوں کو یہ لگ رہا ہے کہ عید کے دن میں نے جیسا بتایا نا، ایک تو وہ جو قربانی کی وجہ سے بول رہے ہیں آج بہت بور دن ہے، قربانی ہے تو کاٹو یہ فلاں بانٹ کے ختم کر دو، جس کے پاس نہیں ہے وہ بور ہو رہا ہے. اور دوسرا عید کے دن عید الفطر میں سوتے پڑے، چونکہ کچھ نظر ہی نہیں آ، رات بھر گھومے پھرے، چاند رات تھی تو یہ ہوا وہ ہوا، فلاں ہوا، داڑھی بنا لی، مونچھیں بنا لی، سر کے بال کٹا لیے، شاپنگ کر لی، فلاں کری، فجر کے بعد سب سے اول وقت کہاں نماز عید کی پڑھی، اور جا کے گھر میں پڑھ گئے، پھر سو گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو کھیل کود ہو رہا تھا، کر سکتے ہیں، یہ جائز انٹرٹینمنٹ سے جو دیا ہے شریعت نے. افسوس ہم نے سارے انٹرٹینمنٹس کو ختم کر دیا. بہرحال آئیے اب اور کیا ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہوتا تھا. آئیے اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وغیرہ میں نغمے وغیرہ گائے جاتے تھے، اور اس کی محفلیں بھی ہوتی تھی. فیملی ممبر جمع ہوئے، بچے کچھ غزل پڑھ کے سنا رہے ہیں، بچیاں کچھ ترانے گا رہی ہے، آپ اچھے اشعار پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے کوئی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں، ایلوکویشن کمپٹیشن چل رہے ہیں گھر کے اندر، چلو کون اچھا بولتا آج کے دن کے بارے میں، ہوتا ہے نہیں، یہ سب کر سکتے ہیں. نغمے و ترانے کی محفلیں ہوئی، اور روایت کے الفاظ سنیے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور آپ کے گھر کی بات ہے. یہ کوئی ناچ گانا، رنگ رلیاں، شراب نوشی، برائی نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ جائز اور حلال انٹرٹینمنٹ ہے. کیا ہو رہا تھا بھائی؟ عائشہ فرماتی اور کہتی ہیں، روایت کے الفاظ ایسے ہیں کہ آپ سن کے گھر میں خود اہتمام ہوتا، تو آپ فرماتی اور کہتی ہیں ابوبکر تشریف لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہے، ماں عائشہ ابوبکر تشریف لائے، مطلب ان کے والد تشریف لائے. ٹھیک لائے، تو میرے پاس مطلب نبی کے گھر میں میرے پاس 2 لڑکیاں وہ شعر گا رہی تھی جو انصار نے جنگ کے موقع پر کہے تھے. یہ لوگ تو شاعری لکھنا تو مطلب شعر شاعری تو عربوں کے لیے ایسی بات تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کہ بیٹھے بیٹھے بنا دیتے تھے، اچھائی پہ، برائی پہ، خوشی پر، غم پر، اس پر اس پر. تو یہ کوئی جنگ ہوئی تھی تو اس میں کچھ اشعار بنائے تھے. تو یہ انصار کی 2 لڑکیاں میرے گھر میں بیٹھ کر یہ اشعار گا رہی تھی، گیت گا رہی تھی، ترانہ گا رہی تھی، نظم پڑھ رہی تھی، اشعار کو نظم کی شکل میں پڑھ رہی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ گانے والیاں نہیں تھی، لیکن یہاں گانے والیاں بولے تو ایک تو بڑی عورتیں نہیں تھی یہ، اور پروفیشنل سنگرز نہیں تھے، یہ گانے والیاں نہیں تھی، بچیاں تھی چھوٹی چھوٹی. جس سے پتا چلا چھوٹی بچیوں کی آواز تو مرد بھی سن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. بڑی عورتیں تو میں نے اس لیے کہا وہ الگ اپنی مرضی سے جمائیں، چھوٹی بچیوں کا مسئلہ نہیں. تو یہ کوئی پروفیشنل گانے والیاں یا عورتیں نہیں تھیں. ابوبکر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی باجے، اور یہ جو ہے عید کا دن ہے. بتا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ابھی وصلے کا علم نہیں آپ کو، تو کیا کرے آتے اللہ کے رسول کے گھر میں یہ شیطانی باجے اور یہ گانا وغیرہ، تو آپ بولتے نا گیت سنگیت، باجے باجے، لیکن وہ باجا ضروری نہیں اس میں ہوتا ہے، لیکن وہ ہو رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ شیطانی باجے اور عید کا دن تھا جو ہے، اور وہ بچیاں یاد ہے کہ دف بھی بجا رہی تھی، گیت بھی گا رہی تھی اور دف بھی بجا رہی تھی. تو میں ابوبکر صدیق نے کہا یہ اللہ کے رسول کا گھر اور یہ شیطانی باجے گاجے یہ سب ہو رہے. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا چل گئی کہ ابوبکر ناراض ہو گئے اور لڑکیوں کی طرف جا رہے ہو کرے ان کو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنی، تو جو ہے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر سے فرمایا اے ابوبکر، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، آج ہماری عید کا دن ہے. ابوبکر صدیق ناراض ہو گئے، یہ تو شیطانی عمل ہے دف جو بجا رہی بچیاں، اور آپ روکنے کے لیے گئے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ابوبکر، ہر کسی کی عید ہوتی ہے، یہ آج ہماری عید کا دن ہے. مطلب کرنے دو ان کو ترانے جو بچیاں گا رہی ہیں، عورتیں نہیں تھی. پھر کہہ رہا ہوں عورتیں اگر گا رہی ہے تو ان کی آواز سے بڑے نہیں سن سکتے، گھر کے اندر گائے ہو، بچیوں کی آواز کوئی بھی سن سکتا ہے. تو گویا مرد کرتب دکھا رہے تھے، ایکروبیٹکس کر رہے تھے، مرد اور عورتوں نے دیکھا مسجد کے اندر. یہاں چھوٹی بچیاں گا رہی ہے اور مرد اور عورتیں دونوں سن رہی ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ہو سکتا ہے. تو آج ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر میں بچیوں کو اشعاری کہاں تھے جو ہوں گا یہ سب. بچوں کو آنا چاہیے نا، کچھ انگلش میڈیم سے پڑھاتے ہیں، انگلش کو جو ان کی ڈھنگ کی آتی نہیں، ان کو بیچاروں کو بیسک ریڈنگ ہی نہیں آتی ہے، تو یہ پوئمز کہاں سے پڑھیں گے وہ انگلش میں. اب جو مادری زبان ہوتی ہے اس میں آدمی ترانے گاتا ہے،
میں گیت گاتا ہے وغیرہ بہت آسان ہے. بہرحال تو بڑا مشکل آج کل ملتا نہیں ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے تو آپ کریں. عید کے دن ہی ہو سکتا ہے. نبی کے گھر میں ہوا، صحابہ کے پاس ہوا، عید کے دن یہ ہوا. تو کھیل کود کا ہو گیا، نغمے، ترانے، گانے سب جائز ٹرمز میں. چونکہ اب گانے والے تو آپ بولیں گے حافظ میں نہیں بولتے اب میں ڈی جے بجاؤں گا. ڈی جے ویجے نہیں بولا میں نے، سمپل دف کے ساتھ ترانے وغیرہ، جس میں گانا مطلب کچھ چیز پڑھنا یا بولنا منہ سے، سو گانا بولتے ہیں. اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. تو الگ الگ چیزوں کو الگ الگ نام دیے جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے اس سینس میں. تو نغمے گائیے، ترانے پڑھیے، اشعار پڑھیے، پوئٹری جس کو بولیں گے وہ سب کیجیے. بیٹھیے، ساتھ بیٹھیے، کھانا کھائیے. اس وقت یہ سب باتیں ہوتی وقت چھوٹی بچیاں گھر میں کرے، گیت گائیے، سب چیزیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے بہرحال ہمارے پاس یہ نہیں ہے. اور لہو اور لعب سے اجتناب کیجیے. یاد رکھیے لہو اور لعب کیا، یاد رکھیے عید ہو گئی اور رمضان ختم ہو گیا تو ایک مہینہ میں گالی نہیں دیا، ایک مہینہ میں نے برائی نہیں کی، ایک مہینے میں نے فلم نہیں دیکھی، ایک مہینے میں نے داڑھی نہیں کاٹی، ایک مہینے میں نظر نہیں اٹھائی. اب سب پہلے دن ہی کرنا، پورے 30 دن کا کوٹا اب فرسٹ ڈے کرنا. یہ ہو رہا لہو لعب. یہ کامن ہے بس. یہ ایسے لوگوں کی مثال جو رمضان کے پورا ایک مہینہ احتیاط کرتے اور رمضان کی عید کے دن آپ کو کتنا عید کے دن نئی فلمیں ریلیز ہوتی. پتا آپ کو اس ملک میں ہمارے کیوں ریلیز ہوتی؟ کیونکہ بیوقوف قوم نے جا کے دیکھنا ہی ہے نا. آپ ادھر اتنے نیکی کرے تو اب گناہ بھی تو کرنا پڑیں گے نا اتنی نیکی کے بعد. تو عید کے دن فلم ریلیز ہو رہی ہے، عید کے دن ہر برائی ہو رہی ہے. عید کے دن تو عید کی رات حجام جو ان کے ہاتھا برباد ہو جا رہے ہیں، سب کو داڑیاں کٹانا جس نے ایک مہینہ رکھی. یہ سب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. تو بہرحال عید کو جو ہے لہو اور لہب سے اجتناب کیجیے، برباد مت کیجیے. ورنہ ایسی مثال ہو جائیں. کسی ایک شخص نے بڑی اچھی مثال دی تھی. ایک انسان تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا. گھوڑے کو گندی عادت تھی، کچھ جانوروں کو ہو جاتی گندی عادت. گندی عادت کیا تھی؟ اپنا پیشاب کرتا تھا پلٹ کے سونگتا تھا. اب اس سے کیا ہوتا معلوم؟ آدمی کو جانا سواری کرنا، پیشاب آیا، اس کو پیشاب کرا، پھر گھوم کے سونگتے کھڑا ہوا. کتنا مشکل ہوتا. بری عادت بھی تھی. تو اس کے جو مالک کے ساتھ ایک دوسرا آدمی پر ٹریول کر رہا تھا. اس نے دیکھا یہ گندی عادت، تو کہا یہ کیا گندی عادت تیرے گھوڑے کو، میرے پاس دے، میں سیدھا کرتا اس کو. اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو، تو سیدھا کر دو اس کو. وہ سفر میں اب یہ بیٹھ گیا نیا اونر، مطلب نیا رائڈر بیٹھ گیا. اس کے پاس تھا چابک. پیشاب کر کے پلٹتا گیا، ایسا دیتا اس کو وہ کہ گھوڑا سیدھا ہو گیا. اب گھوڑا سمجھا کہ میرا بہت رائڈر ڈینجر ہے. اب وہ رائڈنگ کرنے لگا. تھوڑی دیر بعد اس نے وہ عادت چھوڑ دی. مطلب تھوڑے دن جو بھی دن میں ٹریول کرے، اب وہ سونگتا نہیں تھا پلٹ کر. جب یہ دیکھا اس نے رائڈر نے، جو سیکنڈ رائڈر تھا اس کے اونر کا دوست، تو کہا اب ٹھیک ہے تیرا گھوڑا اچھا ہو گیا، اب تم چلاؤ. پھر جب یہ دوسرا رائڈر بیٹھا اور وہ رائڈر آگے نکلا اپنے گھوڑے کو لے کر، جب گھوڑے نے دیکھا وہ چلا گیا، الٹا بھاگنا شروع کیا پھر. اور جہاں جہاں پیشاب کیا تھا پورا سونگنا شروع کیا. مطلب جب تک رائڈر ڈینجر تھا تو پیشاب کر رہا تھا، اب سونگنا نہیں تھا وہ. لیکن جیسی پرانا رائڈر آیا اس کا اونر، الٹا بھاگنا شروع کیا اس نے، اور جہاں جہاں پیشاب کیا تھا سونگنا شروع کیا. ہم لوگوں کی مثال بھی ایسی ہو جاتی ہے. رمضان میں جو کام نہیں کیے آپ عید کے دن بتاتا میں، فلم دیکھوں گا، گانے گاؤں گا، سوتے پڑے رہوں گا، فلاں کروں گا، یاشیا کروں گا، وہ جو نشے سے رکا تھا نشے کروں گا، فلاں کروں گا، یہ سب کر رہے ہیں. اللہ کے لیے ایسا مت کیجیے. عیدین کو یا عید کے بعد چیزوں کو ایسا مت کیجیے. یہ خوشی کے دن ہے، یہ بڑی نعمت کے دن ہے، یاد رکھیں. بہرحال یہ کیجیے. اسی طرح فضول خرچی سے بچیے. عید میں فضول خرچی بڑی ہوتی ہے ہمارے پاس، مت کیجیے. سادہ رہیے. ہاں جہاں ضرورت مند ہے ان پہ خوب خرچ کیجیے، الگ بات ہے، لیکن فضول خرچی سے اجتناب کیجیے. ٹھیک ہے. اسی طرح عید کے موقع کو ایک اچھا موقع بنا لیجیے اپنے ناراض بھائیوں سے رشتے جوڑنے کا، ہے نا. ناراض بھائی سے رشتے جوڑنا کیا ہے؟ بڑے بھائی سے تھوڑا اختلاف تھا، عید کا دن موقع ہے، معافی مانگ لے، مل لے. چلو معافی نہیں مانگنا، اختلاف نہیں ختم، مل تو لو یار، جا کر فائدے ہوتے ہیں. اور یہ بات بھی میری یاد رکھو، جب کوئی آدمی دوسرے کے بارے میں کینہ رکھتا ہے اپنے دل کے اندر، تو اس کی جو ہر جمعرات کو حساب کتاب ہوتا ہے اور مغفرتیں ہوتی ہے لوگوں کی، اس کا حساب اوپر نہیں جاتا ہے. یہ بولا جاتا ہے کہ اگلی بار کے لیے چھوڑ دو، اس کا مت کرو جو کینہ ہے اس کے دل میں. 15 شعبان کو اللہ رب العزت سب کی مغفرت کرتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے. معلوم آپ کو یہ فضیلت ہے اس رات کی، منانا نہیں ہے لیکن فضیلت ہے اس کی. کینہ پرور اور مشرک کی مغفرت نہیں کرتا. کینہ جس میں دل میں کچھ ہے اس کو کہتا ہے چھوڑ دو اس کا معاملہ، بعد میں دیکھیں گے. جب تک کینہ ختم نہیں ہوتا لیٹ اٹ بی، چھوڑ دو اس کا معاملہ. مطلب مجہول، بیچ میں لٹک جاتا آپ کا معاملہ، تو کیوں کر رہے ایسی چیزیں. تو یہ عید اچھا موقع ہے. عید کے دن میٹھا بھیج دیا، عید کے دن کوئی چیز بھیج دی، عید کے دن ملنے چلے گئے، یوں ہی صحیح لیکن چلے گئے ملنے. ہوتا ہے نا، بیوی آ گیا اگر آپ ٹیڑھا ٹیڑھا چل رہے، میرے کو سیدھا ملنا نہیں ہے، بھائی آیا کیا، کھولا کیا، گھر میں بھی ایسا چل ایسے ہی صحیح جا کے آ بھائی. شروعات تو ابھی ٹیڑھا رہیں گا، بعد میں سیدھا ہو ہی جائیں گا، کچھ نہ کچھ اچھی بات نکل ہی جائیں گی. رشتے ملانے کا، پڑوسی سے اختلاف ہے، رشتے بنا لیجئے، عید کا دن ہے. لوگ بہت ساری باتیں چھوڑ بھی بھول جاتے ہیں نا عید کا دن. ویسا مثال کے طور پہ آپ کا جھگڑا تھا پڑوسی سے، لیکن آپ چلے گئے عید کے دن، تو بولے گا میرا اس سے بہت خطرناک اختلاف. عید کا دن آج کچھ نہیں، آج نہیں.
ہے نا. تو یہ رشتوں کو جوڑنے کا، اختلافات کو ختم کرنے کا، جھگڑوں کو مٹانے کا، معاملات کی صلح کرنے کا، اور کئی چیزیں ہو سکتی بھائی. تو اس کا موقع بنے، تو ناراضیوں کی صلح کرنے کا بنا لیجیے اس کو موقع. عید ہے تو ہو جاتی ہے ساری چیزیں. یاد رکھیے عید کی خوشی میں غریبوں کو خاص یاد رکھیے، فطرے کی شکل میں یاد رکھیے، عید الاضحیٰ ہے تو گوشت کی شکل میں یاد رکھیے. ان کی اپنی خوشیوں میں ان کی خوشیاں باقی رہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ اہتمام کرے کہ کم از کم عید کے دن وہ کھائے اور پیے اور خوش رہے. تو آپ یہ بھی کر سکتے کہ عید کے دن اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو لے کے کسی علاقے میں جائیں جہاں غریب لوگ، اور اللہ نے آپ کو بہت مال و دولت دی ہے، ان غریبوں کے ساتھ بیٹھیے، کھائیے، پیجیے، انجوائے کیجیے، تاکہ وہ بھی انجوائے کرے، آپ بھی انجوائے کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے. ہوتا ہے نا ایک آدمی کسی سماج کے ایسے سٹیٹس لیول پر ہوتا ہے، پیسے کی ریل پیل، گاڑیوں کی ریل پیل، نوکر چاکر کی ریل پیل، دن رات 365 دن لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی، بڑے سے بڑے لوگ. اب وہ چاہتا ہے کہ عید تھوڑی سمپل رہے میری. تو جائیے غریبوں میں منائیے، پھر سمجھے، انجوائے کیجیے. آپ کے غریب دوستوں کو انوائٹ کیجیے. چلیے آپ جا نہیں سکتے، انوائٹ کیجیے. تو اس کو ایک لوگوں کے جس کو کہتے ہیں خوشیوں میں غریبوں کو ضرور یاد رکھیں، اپنی عید کی یاد رکھیں. اور یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اپنی خوشیوں میں غریبوں کی یاد رکھیں. اسی طرح عید کے دن کوشش کریں مریضوں کی عیادت بھی کریں. مریضوں کی عیادت، دیکھو مریضوں کی عیادت تو ویسے بھی کرنا چاہیے، اس کے بڑے فائدے ہیں، نہ کرنے کے بڑے نقصان ہیں. دو چھوٹے چھوٹے قصے سناتا ہوں، حالانکہ موقع عید کا ہے لیکن سناتا ہوں. خوشی اور غموں میں لوگوں کو شامل نہیں کرنے سے، ان کے غم نہیں بانٹنے سے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے. ایک صاحب تھے جو کولکتہ کے رہنے والے تھے. کولکتہ سے وہ ٹاٹا انسٹیٹیوٹ کے اندر، جو ممبئی میں، ہمارے یاد رکھیے ممبئی میں، وہاں علاج کے لیے آئے تھے. اور ایک ہمارے مسلم صاحب جن کا ایک مریض تھا، وہ بھی اس کے پڑوس میں ایک روم میں حجرے میں رہتے تھے، جو کہ ایک کمپنی نے فری دیتے ہیں لوگوں کو علاج کرنے، جو لوگ آتے ہیں وہاں رہنے کے لیے. وہاں وہ رہتے تھے. ایک مہینہ دونوں پڑوس میں رہے، دونوں مسلم ہیں. ایک مہینے کے بعد یہ علاج کر کے بچی کا چلے گئے. نیکسٹ 6 منتھ بعد ان کا پھر علاج تھا، اس کا بھی 6 منتھ بعد تھا. جب نیکسٹ 6 منتھ بعد آئے تو یہ پڑوسی بھائی جو پہلے آتا تھا کولکتہ سے بچی کو لے کر، یہ کرسچن ہو چکا تھا. تو یہ مسلمان بھائی نے کہا کہ تم عیسائی کیسے بن گئے، کیا ہوا؟ تو کہا میں 6 مہینے آ کر بچی کو لے کے یہاں رکتا ہوں، کوئی مسلمان مجھ سے ملنے آج تک نہیں آیا، لیکن ہر اتوار کو عیسائی مجھ سے ملنے آتے تھے، تو مجھے لگا ان کا ہی مذہب حق ہے. غم میں اور خوشی میں لوگوں کے شامل ہوئیے، ورنہ جب آپ یہ نہیں کرتے تو لوگ مذہب تک اپنا تبدیل کر دیتے ہیں. یہ میں سچا واقعہ آپ کو سنا رہا. وہ صاحب نے مجھ سے بہت روتے ہوئے کہا، وہ ہمارے شہر کے تھے، بچی کے علاج کے لیے جاتے تھے، اور وہ آدمی بھی علاج کے لیے آتا. کہا وہ عیسائی بن گیا صرف ہمارے اس کے غم میں شامل نہ ہونے سے. تیمارداری کرنا کیوں ضروری ہے، مریض کی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ وہ موقع رہتا آدمی بہت نازک مرحلے میں رہتا ہے، ذرہ برابر محبتیں اور الفتیں لوگوں کو ادھر سے ادھر بھی سرکا سکتی آتی ہے. لہٰذا اس لیے میں کہہ رہا ہوں مریضوں کو بھی شامل رکھنی اپنی عید کے اندر. ورنہ کئی مریض ہیں مسلمان جو دواخانوں کے اندر پڑے، عید کے دن آپ مسلمان جا کے نہیں ملتے ہیں، غیر مسلم تنظیموں کے لوگ ان سے آ کے مل رہے اور کہہ رہے عید کی مبارکباد آپ کو. کیا سوچیں گا کہ میرے بھائی نہیں آئے مجھ سے ملے اور یہ لوگ آئے، اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے. شرک اس کو اچھا نظر آنے لگتا ہے، کفر اس کو اچھا نظر آنے لگتا ہے. لہٰذا میں نے خاص یہ پوائنٹ رکھا کہ مریضوں سے ملیے، اپنے علاقوں کے کمزور لوگوں سے ملیے، اور اپنے لوگوں کے جو اپنے بعد جو مریض ہے، بیمار ہے، غریب ہے، پریشان حال ہے، ملیے. ورنہ پھر ایسے موقع پر کوئی آ کے پڑوسی مبارکباد دے کے چلا جائے پھر مشکل ہوتی ہے. 2 سے 3 دن پہلے ایک واقعہ ہوا کہ ایک صاحب تھے، حیدرآباد میں رہتے تھے، 5-10 سال سے آ کے رہتے، بہت قدیم علاقہ نہیں تھے لیکن 5-10 سال سے آ کے کسی علاقے سے رہ گئے تھے. ان کے والد ملنے آئے تھے، گاؤں سے انتقال ہو گیا. ابھی بالکل حال کی بات بول رہا ہوں میں، یہ بات انتقال ہو گیا. اب انتقال ہو گیا تو وہ اس علاقے کے قبرستان میں گئے تو بولے جگہ نہیں. ایک دوسرے قبرستان میں انہوں نے کھودنے بھی دیا اور بعد میں کہا کہ ابھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فلاں فلاں مسئلہ ہے تو خبر بند کرنا پڑے گی. اب وہ حیدرآباد میں رہتے 10 سال سے، لیکن ابھی وہاں کے تھے نہیں موقع، تو کوئی جان پہچانے. لوکل مسجد میں گئے، پڑوس کی مسجد میں گئے، یہ محلے میں گئے، وہ محلے میں گئے، ادھر جنازہ لے گئے، ادھر جنازہ لے، کام نہیں ہوا، پریشان ہو گئے. پھر انہوں نے ایک صاحب سے جو کہ ایک علاقے کے سیاسی سوشل اور سیاسی خدمتگار بھی تھے، سوشل خدمتگار، سوشل ورکر، پولیٹیشین تھے، ان سے بات کی جو کہ نان مسلم تھے. انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہندو مسلم کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن تم کو اگر کوئی خبر نہیں دے رہا، آخر ہو گئے تو میرے پاس آنا. پورا دن لے کر گھومے، کسی نے جگہ نہیں.